اچھا ہم نے وہاں جانا ہے اور وہ ان دونوں کو جانتے ہیں, اس زمین کو بھی جانتے ہیں جو 46 بلین لائٹ ایئرز تک گئی ہوئی ہے, اور آسمان کو بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہمیں ایک بات کہہ رہے ہیں, مرنے سے پہلے تیار ہوئے بغیر نہیں مرنا, کام سخت ہے. صحیح. اچھا اب میں سوچ رہا ہوں ہمیں اطمینان کس چیز نے دیا ہوا ہے, ہم نے کیا سوچا ہوا ہے, کیا سوچ کے ہم بیٹھے ہیں؟ کیوں اس ماہ مبارک رمضان میں کون سا تیر مارا ہے جس سے ہم لوگ سکون میں ہیں؟ کیا سوچا ہوا ہے ہم نے؟ تو میں کیٹیگریز بناتا ہوں اپنی کہ ہم لوگ کیا ہیں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ باتیں امپورٹنٹ نہیں ہیں, ان کے نزدیک کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی. کیوں امپورٹنس نہیں رکھتی؟ انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا ہوا. ماریں گے کیا ہوگا, مولوی لوگ ہر وقت قبریں سکھاتے رہتے ہیں, دنیا دکھاتے رہتے ہیں, دیکھا جائے گا. ابھی کوئی بیوقوف کورونا کے معاملے میں بھی یہ کرے نا تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ کیا دیکھا جائے گا, انڈیا دیکھ رہے ہو کہاں پہنچ گیا ہے. صحیح ہے, جو قوم کورونا کو اگر کوئی ایسے ٹریٹ کرے تو گالیاں دیتی ہے اسے, وہ موت کو کہتی ہے دیکھا جائے گا. کورونا ایک دفعہ مارے گی, صرف ایک دفعہ. اس زندگی میں اگر بگڑ گیا معاملہ, موت نہیں ہے پھر وہاں موت رحمت ہے. خدا نے مطلب فرماتا ہے ہر وقت موت کی آرزو کریں گے, موت نہیں آئے گی. یا الہی کیا مصیبت ہے وہاں پر. خود قرآن کریم فرما رہا ہے ہر روز موت کی آرزو کریں گے, یہ موت نہیں آئے گی انہیں. یہ سمجھ رہے ہیں ہم مر جائیں گے, ہم مرنے بھی نہیں دیں گے انہیں. تو میں ایک تفصیلات آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو لے کر ٹارچر سیل کھول دیا انہوں نے. تفصیل کیا بتایا. اچھا کچھ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں دیکھا جائے گا. ہاں ٹھیک ہے دیکھ لینا, خدا بھی یہی کہتا ہے. ان سے کہو یہ بھی انتظار کریں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کون دیکھے گا. تو اگر کوئی اس کیٹیگری میں ہے جو یہ کہہ رہا ہے مروں گا تو دیکھ لوں گا, تو خدا بھی کہہ رہا ہے ہاں میں بھی دیکھ لوں گا, آؤ دیکھتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں تمہیں. یہاں کی ہڈی کا درد برداشت نہیں کر سکتے ہم, یہاں کا کان کا درد برداشت نہیں کر سکتے. گردے میں 3 mm کی پتھری ہو جائے, اس سے اوپر سے نیچے اچھل کود مچاتے ہیں. صحیح ہے, اور خدا سے کہہ رہے ہیں تو اپنا عذاب لا میں دیکھوں گا. او بھائی تم کو کس احمق نے یہ ترکیب سکھائی ہے؟ تم کہاں دیکھ سکتے ہو؟ نہ تمہاری باڈی میں طاقت ہے, نہ تمہاری روح میں طاقت ہے, نہ تمہارے نفس میں طاقت ہے. تم یہاں کی جو 50-60 سال کی زندگی, اس کی سختی جو لمیٹڈ 10 لمٹ لگاؤں تب اس کے برابر نہیں پہنچے گی جو وہاں پر ہے. وہ نہیں جھیل پا رہے یار تم. اور تم کہتے ہو میں مرنے کے بعد دیکھوں گا. کس کو دیکھو گے؟ خدا کو دیکھو گے. اصل برزخ کی مشکلات میں سے ایک مشکل کیا ہے, یہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں برزخ کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ بندہ جو عذاب میں ہوگا اس کا خدا سے کنیکشن ہی نہیں ہوگا. دیکھے گا کب؟ یعنی مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ بڑا عجیب یہ جملہ ہے, میں بہت زیادہ بولتا ہوں, یہ بار بار میں ریکارڈ بھی کروا لیتا ہوں, لوگ سنتے ہوں گے کہیں گے یہ اس کو 2-4 جملے آ جاتے ہیں تو یہ بار بار بولتا رہتا ہے. مثلا بیان کرتے ہیں آیت اللہ جوادی عمدی, وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا مسلمان ہے, اپنی لائف میں خدا کو اتنی اہمیت نہیں دیتا, رسول کو اتنی اہمیت نہیں دیتا, دین کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. جب موت آتی ہے تو موت اس کی جو سارے اوپر چڑھی ہوئے رنگ ہوتے ہیں انہیں چھانٹ دیتی ہے. مثلا میرا نام علی مرتضیٰ ہے, میرا CNIC ہے, CNIC مجھے رٹا ہوا ہے سب کو. صحیح, یہ میری ذات کا حصہ ہے CNIC نہیں. اگر میں پاکستان میں نہیں ہوتا تو CNIC نمبر بھی نہیں ہوتا, کچھ اور ہوتا. صحیح ہے, یہ میری ذات کا حصہ ہے نہیں, یہ اوپر سے کلر ہے جو چڑھا ہوا ہے. موت کے بعد یاد رہے گا یہ؟ موت کے بعد نہ دنیا ہوگی, نہ پاکستان ہوگا, نہ پاکستان کی گورنمنٹ ہوگی, اس کا CNIC ایشو ہوا, کہاں سے باقی رہے گا؟ ٹھیک ہے, نکل جائے گا نا, یہ چھٹ جائے گا. صرف CNIC نہیں چھٹے گا, ہر وہ چیز جو میری زندگی میں کم امپورٹنٹ تھی وہ میرے دماغ سے چھٹ جائے گی.
تو آیت اللہ جوادی عامری کہتے ہیں کچھ لوگ مریں گے کئی ہزار سال تک عذاب میں جانے کے بعد ان کو یاد آئے گا ہم کوئی خدا مانتے تھے، ہمیں خدا مانتے تھے، کوئی نبی تھا ہمارا، ابھی نام یاد نہیں آ رہا ہے، ابھی کئی اور ہزار سال لگیں گے تو یاد کر پائے گا اچھا ان کا نام یہ تھا. پھر کہیں چیپٹر شروع ہوگا کہ ابھی شفاعت ملنی ہے نہیں ملنی ہے. یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے نا کہ بھئی شب اول قدر ہم سے پوچھیں گے تمہارا رب کون تھا، تو بندہ کہتا ہے میں کھٹ سے بول دوں گا اللہ. کہاں بولو گے؟ شاید چھٹ چکا ہوگا. یہ تو موت کی مصیبت ہے. اگر یہ نہ ہو تو شب اول قبر کا کون سا امتحان بھی ہے؟ امتحان کیا ہے؟ پیپر آؤٹ ہوا ہوا ہے، جواب سب کو پتا ہے، وہ تو ہم نے اس کی قبروں کے اور لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے، کفن کے اوپر سب کے لکھا ہوا ہے وہی سب کچھ، تو وہ اٹھے گا یوں کر کے پڑھ لے گا. یہ ہونا ہے کیا؟ پھر شب اول قبر کوئی فیل کیوں ہو رہا ہے احمق؟ اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ یہ موت سب جھاڑ دیتی ہے. سارے جس کو ہم لوگ عوارض کہتے ہیں، جو اوپر سے چڑھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، سب چھٹ جاتی ہیں. لوگوں کو اپنے بچوں کے نام یاد نہیں رہتے برزخ میں. کیوں؟ ایک تعلق تھا، اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، تھا ایک تعلق، ٹھیک ہے. خدا یاد کہاں رہتا ہے پھر؟ کس کو یاد رہے گا؟ جس نے اپنی زندگی میں خدا کو ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے. تو مثال کیسی ہے؟ مثال کہتے ہیں یہ حج، طواف. تو جب آپ حج کرنے جاتے ہیں، میں بھی گیا تو مثلا ہم خانہ کعبہ کے گرد 7 دفعہ چکر لگا رہے تھے. کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ خانہ کعبہ کے گرد 7 دفعہ چکر کیوں لگاتے ہیں؟ کہا یہ ہم خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں خدایا ہمارے نزدیک تیرا حکم ایسے ہی امپورٹنٹ ہے جیسے طواف میں تیرے گھر کے گرد گھوم رہے ہیں. ساری زندگی تیرے حکم کے گرد گھومیں گے. صحیح؟ ہم ایسے ہیں؟ نہیں ہیں. صاف سی بات ہے. اگر ہم ایسے ہوتے تو یہ ملک یہاں ہوتا، ہماری آبادیاں یہاں ہوتی، اس میں اتنے ظلم ہوتے، اس میں ناانصافی ہوتی. اگر ہم واقعاً ایسے ہوتے کہ ہم خدا کے حکم کے گرد گھوم رہے ہوتے. اب یہ بتاؤ پورے پاکستان میں اگر 20 کروڑ لوگ ہیں نا، ان میں سے کم از کم مرے کروڑ 1.5 کروڑ نے تو حج کیا ہی ہوگا، عمرہ کیا ہوگا. صحیح ہے؟ ان میں سے کتنوں کا طواف قبول ہوا ہوگا؟ کتنوں کی زندگی میں حکم خدا بیچ میں ہے؟ حاجی کتنے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں؟ پروپورشنلی 1% بھی نہیں ہے اگر اس حساب سے حاجی طے ہو رہا ہے. چلو وہ تو گئے جہاں کہیں بھی گئے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں یہ سوچنا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے بول کے چلا جاؤں گا، اچھا میرا کام پورا ہو گیا. بھائی اگر میں یہ بولنے کے لیے دین سیکھ رہا ہوں تو مجھے اس دین سے کچھ نہیں ملنے والا. پھر اصل کام کیا ہے؟ اصل کام بولنا تھوڑی ہے، اصل کام کرنا ہے. وہ جو مثلا ہمارے پاس قرآن کریم میں آیہ کریمہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ نیکی کرے گا وہ دیکھے گا. اس نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے من یعمل، کوئی عمل میں ایک ذرہ نیکی، نہ کہ من یقول اور مثلا من یعتقد، کوئی ایک ذرہ نیکی اعتقاد رکھے گا. اعتقاد پہ نہیں ہے، وہ عمل پہ ہے. کہنے کے اوپر نہیں ہے، عمل کے اوپر ہے. دکھاوے کے اوپر نہیں ہے، سچے عمل کے اوپر ہے. تو بھائی ہماری کہانی واقعاً مشکل ہے. یہ ہم لوگ مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں صرف. اچھا ابھی ہمارے پاس، میں اس چیپٹر کو نہیں چھیڑتا ہوں، واقعاً کبھی کوشش بھی نہیں کرتا ہوں چھیڑوں، لیکن ہم سب کے ذہن میں شفاعت مل جائے گی، معاملہ صحیح ہے. شفاعت کا انتظار ہے نا ہم سب کو. کون عقل مند ایسا ہے جو کہے گا میں شفاعت کے بغیر آخرت گزار لوں گا؟ یہاں میں اس کا دم تو ہے ہی نہیں. اصل ایک مشکل ہے یہاں پہ، صرف ایک مشکل ہے. شفاعت کے جو ہم لوگ مذاق کہتے ہیں شفاعت کے منکر پہ لانا بے شمار. مسئلہ سارا یہ وہ یاد رہے تو شفاعت ملے گی. ابھی تو آیت اللہ جوادی آپ نے کہہ رہے خدا دماغ سے نکل جائے گا، نبی دماغ سے نکل سکتا ہے، شفاعت کہاں رہے گی پھر؟ وہ برزخ کا احوال میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا برزخ میں کوئی آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک بہت اچھی کتاب ہے، بہت زیادہ آج کل میں اس کو ریفر کر رہا ہوں، تو اس میں کچھ لوگوں کے احوال لکھے ہیں جو برزخ مرے، برزخ میں گئے، پھر وہاں سے واپس آ گئے. ہوتا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ہوتی ہے. تو وہ گیا برزخ میں، واپس آ گیا. تو وہاں سے واپس آ کے کسی نے اس سے پوچھا کہ تم جب اتنے سخت عذاب میں تھے تم نے خدا کو کیوں نہیں پکارا؟
تو خدا ارحم الراحمین ہے، خدا کو پکار لیتے. کہنے لگا یہ پوائنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں 1,00,000 چند ہزار سال برزخ میں تھا، خدا یاد کہاں آیا؟ کہ میرے دماغ میں آئے نہیں کہ خدا ہے. تو اس نے کہا کیسی باتیں کرو، تمہیں نہیں یاد آیا کہ خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں، کئی ہزار سال گزرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ خدا تھا. اس کے بعد پھر مجھے سمجھ میں آئی کئی ہزار سال کے بعد کہ میں خدا کو پکار سکتا ہوں. پھر پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر گئے، تب میں نے ایک دفعہ خدا سے التجا کی، خدا مدد کر دے میری، تو مجھے مدد ملی. صحیح ہے. اچھا اب سوال یہ کہ یہ بندہ خدا کے ساتھ کیسے ہو گیا کہ یہ 27,000 30,000 سال گزار گیا تو اس احمق کو پھر یاد آیا کہ خدا تھا ایک. اس کے ساتھ ہوا کیوں ہے؟ سوال یہ کہ اس نے ہر روز خدا کو پکارا تھا کیا؟ اور اگر کوئی یہاں ہر روز خدا کو نہیں پکار رہا تو وہاں خدا اسے کیوں اجازت دے کہ وہ اسے پکار لے؟ تو یہاں اپنے آپ کو پتھر بنائے ہوئے ہے خدا کی نشانیوں کے سامنے، خدا اسے وہاں آنکھیں نہیں دیتا ہے. ربی لما حشرتنی اعمی، خدا تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کیا؟ خدا نے متعال فرمائے گا کہ جب ہم نے دنیا میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں تھی تو تم نے آنکھیں پھیر لی تھیں. ہم آنکھیں یہاں پہ اس کو دیتے ہیں جس نے وہاں پہ ہماری آنکھوں کو صحیح استعمال کیا تھا. تم نے وہاں پہ اپنی آنکھیں صحیح استعمال نہیں کی تھی، یہاں آنکھیں کیوں دیں؟ یہاں پہ تم نے خدا کو پکارا تھا. ہم تو پکارتے ہیں تو چلتے پھرتے پکارتے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں چلتا کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی. اس نماز پہ برزخ میں خدا سے کنیکشن مل جائے گا. یہ تو یہاں سے اٹھ کے اوپر پہنچ جائے بڑی بات ہے. بلکہ ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، بہت سخت روایت ہے. آدمی سوچے تو واقعاً سمجھ میں نہیں آتا اپنا ہوگا کیا. روایت میں یہ ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ نمازیں اوپر جاتی ہیں اور وہ نمازیں کپڑوں میں لپیٹ کر انہی کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. تو وہ نمازی کہتا ہے یہ کیا ہوا، میری نماز کیوں اوپر نہیں گئی، کیوں قبول نہیں ہوئی؟ تو جواب میں آتا ہے کہ تم نے نماز میں خدا کو سوچا تھا کیا؟ کس کے لیے نماز پڑھی تھی؟ جب تم نے نماز میں خدا کو سوچا ہی نہیں تھا، تمہیں ایک پریکٹس ہو گئی ہے، تمہاری ایک عادت بن گئی ہے، نئی نماز پڑھتے تو تم پریشان ہو جاتے ہو، اس خاطر تم کھڑے ہو کے 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو. یہ نماز کہاں اوپر جانے والی ہے؟ اسی لیے تو ہمارے پاس وہ دعا میں اللہ کہ اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں من صلاۃ لا ترفع، ایسی نمازوں سے جو اوپر نہیں جائیں گی.